السلام علیکم۔ ایپیسوڈ 2۔ صبح ریمل فریش ہو کر آئی۔ سفینہ بیگم ناراض تھی، اس لیے وہ نہ اٹھی۔ رشید صاحب نے ریمل کو کال کر کے باہر بلایا کہ لیٹ ہو رہے ہیں۔ ریمل جو موم کو ہائے بولنے آئی تھی وہاں سے ہی واپس مڑ گئی۔ کاش آپ مجھے سمجھ سکتی، سب اتنا آسان نہیں ہوتا۔ سارے راستے رشید صاحب نے اپنی بیٹی کو انسٹرکشن دیتے گزارا۔ ایئرپورٹ پہنچے، ریمل آگے کو گئی، بھاگ کر پیچھے آئی، ڈیڈ کے گلے لگی، ان کا ماتھا چوما۔ آئی مس یو ڈیڈ، اگر میرا دل نہ لگا تو میں جلد واپس آ جاؤں گی۔ ریمل کی بات سن کر رشید صاحب کی آنکھیں بھر آئیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ اپنے گھر میں دل نہ لگے؟ ریمل، وہ تمہارا گھر ہے، میں بھی اپنی بیٹی کو بہت مس کروں گا۔ رشید صاحب نے ریمل کے آنسو صاف کیے۔ آئی لو یو ڈیڈ، آپ دنیا کے بیسٹ ڈیڈ ہیں۔ انہوں نے ریمل کو خود سے جدا کیا۔ بیٹا جی، پاکستان آنے کے بعد پوچھوں گا کہ سب سے بیسٹ کون ہے۔ پتہ نہیں میری بیٹی مجھے یاد بھی کرے گی کہ نہیں۔ آج آئی لو یو ڈیڈ کہہ رہی ہے، 2 مہینے بعد آئی لو یو رخشان کہے گی۔ ان کی بات سن کر ریمل مسکرائی۔ ایک عجیب سا احساس تھا اس نام کے ساتھ۔ نو ڈیڈ، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ ریمل مہر نے مرد کے روپ پر جس ہستی پر اعتبار کیا ہے وہ اس کے ڈیڈ ہے۔ آپ کا داماد آپ کے بعد آتا ہے۔ اپنے منہ سے لفظ داماد کہہ کر خود بھی اتنا ہی حیران ہوئی جتنا رشید صاحب ہوئے۔ اناؤنسمنٹ کی آواز سن کر دوبارہ قدم آگے بڑھائے۔ واپس پیچھے مڑ کر دیکھا، رشید صاحب مسکرا رہے تھے۔ الوداعی مسکراہٹ دے کر اپنی منزل کی جانب بڑھی، وہ منزل جس کا 14 سال انتظار کیا تھا۔ رشید صاحب تب تک وہاں رہے جب تک ریمل آنکھوں سے جدا نہ ہو گئی۔ دل کی عجیب سی کیفیت تھی، آیا ان کا فیصلہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ انہیں کسی بات سے ڈر نہیں لگ رہا تھا، اپنے بھائی سے سب اچھے کی ہی امید تھی۔ اصلی ڈر رخشان کا تھا، سب سے زیادہ خسارہ اس کے حصے میں آیا تھا۔ رخشان کے واپس نہ پلٹنے کی وجہ ان کو تو معلوم تھی۔ جس وقت نکاح ہوا تھا ریمل 10 سال کی، رخشان 14 سال کا تھا۔ رخشان کو سب یاد ہوگا۔ کاش ریمل اس کا دل بدل لے۔ یہ جانتے ہوئے کہ ریمل کی زندگی میں مشکلات آنے والی ہیں، کسی کے آخری وعدے کی لاج رکھنی تھی رشید صاحب کو۔ ہر پل اپنی بیٹی کی خوشیوں کے لیے دعا گو تھے۔ بھاری قدم واپس لیے ریمل جا چکی تھی، ایک نئے سفر میں۔ اب انہیں بھی واپس اپنی لائف میں پلٹنا تھا۔ ریمل کا گھر تھا اب پاکستان، شاید وہ اب کبھی نہ پلٹے۔ کچھ راز، کچھ باتیں کہیں نہ کہیں رشید صاحب کو بھی غلط ثابت ہونا تھا۔ سفر کے دوران ریمل کا سارا دھیان صرف ایک شخص کے ارد گرد تھا۔ کیا وہ اس کا منتظر ہوگا؟ کیا اتنے سالوں میں کوئی اور اس کی زندگی میں نہیں آیا ہوگا؟ کیا ریمل کی جگہ ابھی بھی خالی ہوگی؟ جس طرح صبح و شام زندگی کے اہم موقع پر مجھے اس کی کمی کا احساس ہوتا ہے، کیا اسے بھی میری کمی محسوس ہوتی ہوگی؟ اسے بن دیکھے، بن جانے میں نے دل میں مقام دیا ہوا ہے، کیا میری جگہ بھی اس کے دل میں ہوگی؟ ایک امید، ایک آس تھی 14 سالوں سے کہ وہ خود اس رشتے کا اعتراف کریں، اس کو خود لینے آئے۔ کیا اس کا یوں جانا مناسب ہے؟ لیکن اب میں بھی کیا کروں؟ اگر خود نہ گئی تو کچھ دنوں تک پیپرز پہنچ جائیں گے۔ ڈیورس کا نام سنتے ہی اسے اپنی سانس بند ہوتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ 14 سال ایبراڈ رہنے کے باوجود بھی اس کی سوچوں میں کوئی اور نہ آ سکا۔
اپنا نام رمل رخشان بہت حسین لگتا تھا۔ رخشان کا نام اپنے نام کے ساتھ سوچ کر ہی وہ خود کی ذات میں مکمل سی لگتی تھی۔ جہاز نے لینڈنگ کی۔ سب پیسنجر اپنی اپنی فیملیز سے مل رہے تھے۔ یہ منظر رمل نے بڑی حسرت سے دیکھا، کیونکہ اسے کوئی لینے نہیں آیا تھا، کسی کو اس کے آنے کی اطلاع بھی نہیں تھی۔ انہی سوچوں میں آگے بڑھی، کسی سے زور سے تصادم ہوا۔ سوری کہہ کر لڑکا آگے بڑھ گیا۔ رمل نے اسے جاتے ہائیو سائڈ دیکھ رہی تھی۔ ایک ہاتھ سے فون کان کی طرف، دوسرا ہاتھ پاکٹ میں تھا۔ ٹرن ہو کر پیچھے دیکھا، دور سے کسی نے ہاتھ ہلایا۔ نہ جانے کیوں مگر چند سیکنڈ کے لیے وہ اسے دیکھتی رہی۔ ترکش لڑکوں جیسا حسن لے کر پیدا ہوا ہے۔ پہلی نظر پہلا کمپلیمنٹ پاس کیا۔ وہ کسی سے مسکرا کر مل رہا تھا۔ جیسے ہی وہ ایئرپورٹ سے باہر آئی، آسمان کو دیکھا۔ آئی ایم کم بیک رخشان۔ ایک سیکنڈ اوپر دیکھ کر نیچے دیکھا تو پل بھر میں دنیا ہی بدل گئی۔ عجیب و غریب مخلوق اس کے ارد گرد موجود تھے۔ کسی کے منہ میں پان، کسی کے ہاتھ میں سگریٹ، پتہ نہیں کیا کیا آوازیں دے رہے تھے۔ کوئی اسے اس طرف اشارہ کرتا، کوئی دوسری جانب۔ پل میں اس کی آنکھیں گھوم گئی۔ رمل پریشان سی ہو گئی۔ اتنے پاس تھے کہ رمل کو خوفیت محسوس ہونے لگی۔ واپس اندر گئی۔ اب میں کیسے تایا ابو کے گھر جاؤں؟ کتنے عجیب لوگ ہیں۔ کچھ سوچ کر پرس سے موبائل نکالا، جس میں ایڈریس کے نیچے نمبر درج کیا ہوا تھا، احمد صاحب کا۔ ایسا کرتی ہوں، کال کر لیتی ہوں، کوئی لینے ہی آ جائے گا۔ ہمت کر کے نمبر ڈائل کیا۔ کچھ سیکنڈ بعد کال ریسیو کر لی گئی۔ فون کے دوسری طرف سے آواز آئی، ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ آئی ایم رخشان۔ رخشان کا نام سن کر ہاتھوں میں پسینہ آنے لگ گیا۔ اس کی آواز نے کانوں میں رس گھول دیا۔ پاپا کا سیل میرے پاس ہے، بعد میں بات ہو جائے گی۔ مقابل کچھ بولنے کے لیے ہمت جمع کر رہی تھی، جبکہ دوسری طرف سے کال کاٹ دی گئی۔ اسے اپنی سماعتوں پہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ مطلب میں نے 14 سال بعد رخشان کی آواز سنی تھی۔ کاش میں کہہ سکتی، مجھے یہاں سے لے جاؤ، یا کاش اگلا بندہ خود ہی پوچھ لیتا، کون؟ آخری امید بھی ختم ہو گئی۔ ساری ہمت باندھ کر دوبارہ باہر آئی۔ اب رش کافی کم تھا۔ ایک کیب کے پاس رکی۔ کیب والے نے ایک نظر اس حسینہ پر ڈالی۔ میم، کتے جانا ہے؟ رمل اس کی بات سن کر اسے دیکھے جا رہی تھی، جس کا صاف مطلب اسے سمجھ نہیں آئی۔ کیب والے نے دوبارہ پوچھا، میم کتے جانا ہے؟ یا اللہ، میں پاکستان آنے سے پہلے اردو انگلش دونوں ہوم ورک ریڈی کر کے آئی تھی، اب یہ کون سی زبان بول رہا ہے؟ گھر تو کسی بھی حال میں جانا تھا۔ ایکسکیوز می، پاس سے گزرتے ہوئے لڑکے کو مخاطب کیا جس سے پہلے ٹکرائی تھی۔ پہلے لڑکے نے ادھر ادھر دیکھا۔ آپ کو ہی بلایا ہے۔ اس کیب والے کی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ مجھے اردو انگلش دونوں آتی ہے، پر یہ کیا بول رہا ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ لڑکے نے ڈرائیور سے پوچھا، پھر رمل سے مخاطب ہوا۔ آپ نے کہاں جانا ہے اس کو بتا دیں۔ اوکے تھینکس۔ لڑکا سرسری سی نگاہ ڈال کر چلا گیا۔ رمل کا حلیہ ہی کچھ ایسا تھا۔ کرایہ کتنا ہے؟ کیب والے سے پوچھا۔ میم 850۔ رمل پھر سوچ میں پڑ گئی۔ 8.5؟ اب یہ کیا چکر ہے؟ رمل نے متلاشی نگاہ ادھر ادھر دہرائی۔ 1 منٹ میں آئی۔ لڑکا جو ابھی کچھ فاصلے پر تھا، رمل نے اسے واپس آنے کا اشارہ کیا۔ ابھی بھی ان کی بات سمجھ نہیں آئی، شرمندگی سے کہا۔ لڑکے نے کیب والے سے بات کی۔ دونوں کے درمیان تھوڑی سی بحث ہوئی، کیونکہ لڑکے کے مطابق کیب والا اسے لوٹ رہا تھا۔ آپ 500 دے دینا۔ رمل نے مسکرا کر دوبارہ تھینکس کہا۔ کیب میں بیٹھی۔
سیل اوپن کیا، ہاتھ نمبر کے اوپر پیرے۔ ابھی تک خود کو یقین دلا رہی تھی کہ سچ میں رخشان سے بات ہوئی تھی۔ کچھ دیر تک وہ اس کے گھر میں موجود ہوگی۔ بچپن کی ایک دھندلا سا عکس صرف یاد تھا، اب پتہ نہیں کیسا دکھائی دیتا ہوگا۔ انہی سوچوں میں گم تھی جب کیب کو جھٹکا لگا۔ انکل دھیان سے چلائیں، میم گڑا گیا تھا، اب پاکستان آ گئی ہے تو اس طرح کی عادت ڈال لیں۔ 1 منٹ ویٹ کر لیں۔ بس میں ابھی آئی۔ لاہوری بڑی مہمان نواز ہوتے ہیں تو آج اچھے سے میزبان سے بھی ملیں گے۔ ریڈ وائٹ کلر کا بوکے تیار کروایا۔ کچھ فاصلے پر بیکری میں آئی۔ چاکلیٹ یا ڈرائی فروٹ والا کیک پیک کرواؤ، پتہ نہیں ان سب کو کیا اچھا لگتا ہوگا۔ آئی گیس ڈرائی فروٹ والا ہی ٹھیک ہے۔ ایک سینڈوچ اور بوتل پیک کروائی۔ سامان لے کر کیف میں بیٹھی۔ انکل یہ آپ کے لیے۔ ایک شاپنگ بیگ ان کو دیا۔ یہ کس لیے بیٹا؟ ویسے ہی۔ ویٹ کرنے کا شکریہ، ڈرائیور نے مسکرا کر لے لیا۔ ایک گلی کے باہر کیب روکی۔ کیب والے سے فوراً سامان مطلوبہ پتے پر رکھ دیا۔ بوکے اور کیک بھی کیب والا ہی بیگز کے اوپر رکھ آیا۔ دھوپ نہ تھی مگر تپش محسوس ہو رہی تھی۔ ریمل کیب کے پاس ہی کھڑی رہی، پیسے دے کر اگلا قدم بڑھایا۔ جس گلی میں کیب روکی تھی اس کے کارنر پر ایک جنرل سٹور تھا۔ اگلا قدم بڑھایا تو ایک سیلون، مگر وہ سیلون نہیں، اسے ملتی جلتی کوئی اور ہی شاہکار تھی۔ پارلر والی ماڈل کی پکس لگاتی ہے، جبکہ اس میں 70s زمانے کی بلیک اینڈ وائٹ پکس تھی۔ پاکستان کی ہر گلی میں پارلر ٹیوشن والی جنرل سٹور لازمی موجود ہوتے ہیں۔ سب کی نظریں خود پر محسوس کر کے پتہ نہیں کتنی دفعہ اپنا جائزہ لیا۔ سب اسے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے خلا میں سے کسی ایلین کی لینڈنگ ہوئی ہو۔ ہیل کے ساتھ اس گلی میں چلنا موت کے کنویں کو پار کرنے کے برابر تھا۔ گلی میں کوئی کنسٹرکشن ہو رہی تھی، جگہ جگہ گڑھے بنے ہوئے تھے۔ کئی بار خود کو گرنے سے بچایا۔ قسمت سے اگر پاکستان کی کوئی گلی صحیح سلامت بچ جائے تو کبھی سوئی گیس کا پائپ، کبھی پانی کے پائپ ڈال کر اس کو کنڈرات میں بدل دیا جاتا ہے۔ بے دہانی میں گڑھے میں پاؤں سلپ ہو گیا۔ سارا کیچڑ شوز پر لگ گیا۔ اب یہ کیا ہوا؟ پر سے ٹیشو نکال کر صاف کرنے لگی مگر ناکام۔ اب میں ایسے تو ہرگز نہیں جا سکتی۔ جتنے قدم آگے بڑھائے تھے اتنے ہی واپس لیے۔ اسٹور سے منرل واٹر کی بوتل ہاتھ میں پکڑی۔ سب کی نگاہیں خود پر محسوس کر کے اور گھبرائی۔ اسے سارا مجمع دیکھ رہا تھا جیسے کسی ڈرامے کی شوٹنگ چل رہی ہو۔ پانی کی بوتل لے کر خطرناک راستہ طے کر کے گھر کے آگے موجود تھی۔ بوتل کا ڈھکن کھولا اور اپنے شوز صاف کیے۔ سب لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے کہ منرل واٹر پینے کی بجائے اپنے شوز کو صاف کر رہی ہے۔ پردیسی کڑی، اگر شوز ہی صاف کرنے تھے تو میں ڈونگے میں پانی لا دیتی، یہ پانی ضائع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں کوئی بات نہیں، ریمل نے جلدی جواب دیا۔ پاکستان میں ایک مفت کی چیز آپ کو ضرور ملتی ہے اور وہ ہے مشورے۔ پہلا مشورہ ریمل کو مل چکا، اب آگے آگے کیا ہوتا ہے وہ تو ریمل ہی جانے۔ جس گھر کے باہر موجود تھی نہ وہ زیادہ بڑا تھا نہ زیادہ چھوٹا، البتہ لک اچھی لگ رہی تھی۔ لوہے کا بڑا سا دروازہ تھا، پرانے سٹائل کا۔ کوئی استقبال کرنے کو نہیں تھا۔ ہمت کر کے چھوٹے چھوٹے قدم بڑھا کر سامان اندر رکھا۔ خوش قسمتی سے دروازہ کھلا ملا۔ کیسی لگی آپ کو سیکنڈ ایپیسوڈ؟ تھرڈ ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔